السلام علیکم دوستو، ہم ہیں انبیاء علیہ السلام کی سیریز میں، اور آج ہم بیان کریں گے ایسے شخص کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا دوست فرمایا ہے اور جنہیں فادر آف 30 نیشن کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کس جگہ پر پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر کیا خرابی تھی، اور یہ قوم کس چیز کے اندر ماہر تھی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کیوں بتایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کون سے ایسے 3 جھوٹ کہے جسے خود نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان کیا۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ نوح علیہ السلام کی 2 اولاد تھی، سام اور یافس۔ یافس کے ذریعے سے نبیوں کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا بلکہ سام کے ذریعے سے نبیوں کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اب سام کی 2 اولاد تھی، ارفخشد اور ارم۔ ارم کی نسل میں صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور لوط علیہ السلام پیدا ہوئے، جس میں سے ہم نے صالح اور ہود علیہ السلام کے واقعے کو جان لیا۔ باقی ہے لوط علیہ السلام، جس کو ہم انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد میں جانیں گے۔ اور ارفخشد کی اولاد میں پیدا ہوتے ہیں آزر، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے 2 دریا کے درمیان رہنے والی ایک بستی کے اندر ہوئی، اور وہ 2 دریا فیمس ہے جسے ہم جانتے ہیں دجلہ اور فرات، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر 1500 سالوں سے مسلمانوں کا راج ہے، اور اس سے پہلے کبھی رومن کا راج ہوتا تو کبھی پرشین کا راج ہوتا، اور اس سے پہلے سکندر کا راج تھا، اور اس سے پہلے سائرس کا راج تھا، اور سائرس سے پہلے سمرہ اور بیبیلون کا راج تھا۔ جتنی بھی پرانی قوم آپ کو ملے گی وہ دریا کے کنارے ہی بسی ہوئی ملے گی، جس میں سے یہ ایک قوم تھی جو 2 دریا کے درمیان میں بسی ہوئی تھی، اور یہ 2 دریا فیمس ہے، دریا دجلہ اور دریا فرات۔ دریا فرات کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کی نہر میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 دریا، سیحان، جیحان، فرات اور نیل، یہ جنت کی نہروں میں سے ہے، بلکہ دریا فرات کا ایک بڑا رول ہونے والا ہے قیامت کی نشانی کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب قریب اس دریا سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور ہر شخص اس کی طرف چل پڑے گا اور آپس میں لڑ پڑے گا، اور اتنی سخت لڑائی ہوگی کہ 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور سب یہ گمان کریں گے کہ میں بچ جاؤں اور یہ سونا میرے ہاتھ لگ جائے اور میں اس کا مالک بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ اس میں سے تم کچھ بھی مت لینا۔ اب تک کہ جو بت پرستی ہوئی جو نوح علیہ السلام کے قوم سے شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے قوم کے بڑے لوگوں کو معبود بنایا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ستاروں کے اندر غور و فکر کرنا شروع کیا، سورج کے اندر غور و فکر کرنا شروع کیا، آسمانوں پر غور و فکر کرنا شروع کیا، اور ایسا کرتے کرتے انہوں نے 36,000 بت بنا لیے۔ بارش کا دیوتا الگ، پیسوں کی دیوی الگ، ہوا کی، سورج کی، دن کی، رات کی، انہوں نے بت بنانے شروع کیے اور آسمانوں، سورج، ستاروں کی پوجا کرنا شروع کی۔ تو یہاں پر بت پرستی بہت ہی زیادہ ہو چکی تھی، بتوں کی ڈیمانڈ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جہاں پر ڈیمانڈ ہو وہاں پر سپلائی بزنس بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بنایا کرتے تھے، جن کا ذکر قرآن میں ہے اور جن کا نام قرآن میں آزر بتایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود سوال کیا اپنے والد سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر سے پوچھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو بناتے ہو، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو ایک گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی فہم عطا فرمائی تھی کہ جو بت پرستی کی طرف مائل نہ ہو کر ایک اللہ کو ڈھونڈنے کے اندر لگ چکے تھے، اور یہ بچپن کا واقعہ خود قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو بتاؤں۔ تو جیسا کہ ہم نے جانا کہ اس قوم کی خاصیت یہ تھی کہ انہیں ستاروں کا علم تھا، آسمانوں کا علم تھا، اور یہ علم انہوں نے کہاں سے حاصل کیا اسے ہم آگے چل کے جانیں گے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا کہ یہ غلط کام ہے تو انہوں نے خود آسمانوں پر غور کرنا شروع کیا، کیونکہ اس قوم کے تمام لوگ آسمانوں پر غور و فکر کرتے تھے اور احوال بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کے عجائب دکھائے۔ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دنیا اور آسمانوں کے عجائب دکھائے۔ کیوں دکھائے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والے ہو جائے، جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بیان کرتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا،
جب رات نے ڈھانک لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا اور کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، اور جب وہ غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، کہ مجھے غائب ہونے والے پسند نہیں۔ فلما رأى القمر بازغا، اور جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب چاند بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ اگر میرا رب مجھے صحیح راستہ نہیں دکھائے گا تو میں بھی ان لوگوں کی طرح گمراہ ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی هذا اکبر، پھر جب جگمگاتا ہوا سورج دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے۔ تو دیکھو ان کے ستاروں کا علم، آسمانوں کا علم اتنا اچھا تھا کہ انہیں دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ کون سا ستارہ بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے۔ اگر آج کے بچے کو ہم دکھائے چاند اور سورج، وہ سائز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سورج بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، میں بیزار ہوں اس سے جسے تم خدا کا شریک بناتے ہو، اور کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو بنایا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس قوم نے ستاروں کا علم کہاں سے سیکھا؟ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا جس نے آگے چل کے ستاروں کا علم حاصل کیا اور اس نے اپنی نسلوں کو یہ علم سکھایا، اور آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ علم اتنا عروج پہ آیا کہ ہر ایک ستاروں کو پڑھ کر پیشین گوئی کرنے لگتا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے بیزاری ظاہر کر دی، لیکن لوگوں کے سامنے اسے پیش نہیں کیا۔ اب ایسا دن آ گیا جہاں سال میں تمام لوگ جمع ہو کر فنکشن کرتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، جس میں ہر ایک کا جانا ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے کہا چلو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، جسے قرآن نے کہا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہ میں بیمار ہوں۔ آسمان کی طرف نظر کیوں اٹھائی؟ کیونکہ اس دور کے اندر یہ رواج تھا کہ اپنے حالات دیکھنا، فیوچر دیکھنا، وہ آسمان کی طرف دیکھتے اور کچھ سوچتے اور اپنے آپ کو وہ ڈکلیئر کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسی ایکٹنگ کی تاکہ ان لوگوں کو جھوٹ نہ لگے، اور اسی جھوٹ کو نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 جھوٹ کے۔ اس میں سے پہلا جھوٹ تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ میں نے بتوں کو نہیں گرایا بلکہ یہ بڑے بت نے ان تمام کو گرایا ہے۔ اور نمبر 3 پہ ایک بڑا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے ساتھ میں ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو بھی کہہ دیا کہ میں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ میری بہن ہے کیونکہ اس سرزمین پر فی الحال ہم دونوں ہی ایمان والے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی ایمان والا موجود نہیں ہے۔ اور جھوٹ بولنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کہتے کہ بیوی ہے تو یہ بادشاہ سارہ علیہ السلام کو باندی بنا لیتا، قبضہ کر لیتا۔ تو اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اکیلے میں بلایا اور ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ اکڑ گیا۔ تو بادشاہ نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے، میں تمہیں جانے دوں گا۔ جب صحیح ہو گیا تو دوبارہ اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس بار میں اس کا ہاتھ اور زیادہ سختی سے اکڑ گیا۔ تو اس نے دوبارہ درخواست کی سارہ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو میرا ہاتھ صحیح ہو جائے، میں تمہیں جانے دوں گا۔ اور اپنے خادم کو بلایا اور کہا تم نے یہ کیسے لوگ میرے پاس لے آئے، یہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ اور اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو ایک لونڈی، ایک باندی ہدیہ کی جس کا نام تھا ہاجر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، کہتے کہ یہ وہی ہاجرہ ہے جو ہم تمام کی والدہ ہے، یعنی کہ ہاجرہ علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں اور فنکشن میں، تہوار میں نہیں گئے، اور یہاں رہ کر بتوں کو توڑنے لگے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا تو بادشاہ تک خبر پہنچائی، اور بادشاہ بھی ایسا تھا جسے خود ستاروں کا بہت ہی زیادہ علم تھا۔ اور یہ بادشاہ کون تھا جانیں گے اگلے ویڈیو میں۔